لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ جلسہ قرآن کریم کے حفظ مکمل کرنے پر چند بچوں کی دستار کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اس جلسے کو نسبت قرآن کریم سے حاصل ہے اور یقین جانیے اس سے بہتر کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا جس کی نسبت قرآن کریم کے بغیر ہو. یہ جلسہ قرآن کریم کی نسبت پہ ہے اور چیزیں نسبتوں سے ممتاز ہوتی ہیں. کاغذ کا ٹکڑا ہر روز آپ کے گھروں میں آتا ہے، اخبار کی شکل میں، کاپی کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، پھٹتا بھی رہتا ہے، پھینکا بھی جاتا ہے. لیکن کاغذ کا وہ ٹکڑا جس پر قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لکھا ہوا ہو وہ معزز ہو جاتا ہے، قابل اکرام ہو جاتا ہے، اسے چوما جاتا ہے. ہمارا وہ بھائی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیندار نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزے نہیں رکھتا، یہ دوسری برائیوں میں مبتلا ہے، اس بھائی کی بھی نظر کاغذ کے اس ٹکڑے پہ پڑ جاتی ہے تو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے اور اونچی جگہ پر لے جا کر رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ کاغذ کے اس ٹکڑے کو قرآن کریم سے نسبت ہو گئی ہے، اس لیے کاغذ کا وہ ٹکڑا عظیم ہو گیا. لکڑی کے کتنے کام ہم لوگ کرتے ہیں، کرسیاں بناتے ہیں، پیڑے بناتے ہیں اور اس پر بیٹھتے ہیں. لیکن لکڑی کے کسی ٹکڑے کو اٹھا کر کے قرآن کریم کا ریحل بنا دیا جاتا ہے تو لکڑی کے اس ٹکڑے کی قیمت آسمان کو پہنچ جاتی ہے. اب کوئی اس پر پاؤں رکھنے کی ہمت نہیں کرتا، بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا، سر رکھا کرتا ہے، اس لیے کہ لکڑی کے اس ٹکڑے کو قرآن کریم سے نسبت ہو گئی ہے. تو لکڑی کا ٹکڑا عظیم ہو گیا، بابرکت ہو گیا، باعزت ہو گیا، قابل اکرام ہو گیا، قابل احترام ہو گیا. اس لیے ہو گیا کہ اس ٹکڑے کو نسبت قرآن کریم سے ہو. میرے بھائی، یہ نسبتیں ہیں جو ممتاز کرتی ہیں. کپڑے کتنے قیمتی قیمتی ہم لوگ پہنتے ہیں، بازار سے خرید کے لاتے ہیں، لیکن اسی تھان کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر کے قرآن کریم کا جزویدان بنا دیجئے تو اس کپڑے کی قیمت آسمان کو پہنچ جاتی ہے. جس طرح قرآن کریم کو لوگ چومتا ہے، جزویدان کے ساتھ چومتا ہے. کپڑے کی یہ قیمت کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے بڑھ گئی میرے بھائی کہ اس کو نسبت قرآن کریم سے ہو. تو قرآن کریم سے نسبت جس چیز کو ہو جاتی ہے وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے، وہ چیز قابل اکرام ہوتی، وہ چیز قابل احترام ہوتی ہے. تو میرے بھائی، ان بچوں نے جنہوں نے حفظ قرآن کیا، ان کو نسبت قرآن کریم سے ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کی نسبت ان بچوں کو لگ گئی، انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. تو لکڑی کا ٹکڑا بے جان ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، کاغذ بے جان ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی، کپڑے کا ٹکڑا بے جان ہے تو قیمت بڑھ گئی. یہ گوشت کا بچہ ہمارا جس کی رگوں میں ایمان کا خون دوڑتا ہے،
اسلام کی محبت دوڑتی ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اس کے رگوں پہ میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے جب اس بچے کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی تو کتنا بڑا مقام اس کا۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے کام یہ کیا کہ یہ بچہ اب حافظ کہلائے۔ یہ عبداللہ نہیں ہے، یہ حافظ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحیم نہیں ہے، یہ حافظ عبد الرحیم ہے، یہ عبد الرحمن نہیں ہے، یہ حافظ عبد الرحمن ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اچھا حافظ تو میں ہوں، حافظ اللہ کی صفت ہے، واللہ خیر حافظا، اللہ اچھا حافظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام حافظ میں سے ایک لفظ اس بچے کو دے دیا، اللہ کے نام کی نسبت لگ گئی اس کو قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے۔ اب یہ حافظ کہہ رہا ہے، یہ سیدھا سیدھا عبداللہ عبد الرحمن نہیں ہے، یہ حافظ عبداللہ ہے، حافظ عبد الرحمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کے پہلے عبد لگایا جاتا ہے، لیکن یہ بندہ جو حافظ ہو گیا ہے اس کے پہلے عبد نہیں لگے گا، یہ نام کے شروع میں لگایا جائے گا، اس کی عظمت کی وجہ سے، اکرام کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ اب یہ بچہ جو حافظ ہو گیا، ملا کیا اس کو؟ تو فرمایا سب سے سچے امین صادق نے کہ یہ بچہ جس نے قرآن کریم حفظ کر لیا، یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے کہا جائے گا، فرشتے اسے بتائیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ تو یہ بچہ جہاں پہ جا کر کے قرآن کریم ختم کرے گا وہی اس کی منزل ہوگی۔ اس بچے کو اتنا بڑا مقام ملا قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے، اب یہ بچہ جنت کا مستحق ہو گیا، اور صرف جنت کا نہیں، جہاں پر جا کر کے قرآن ختم کرے گا وہی اس کی منزل ہوگی، وہی اس کا مقام۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں بڑی تعداد یہاں حفاظ کی ہوگی، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، تو میں کہا کرتا ہوں کہ رمضانی حافظ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رمضانی حافظ ہوگا تو رجب میں رٹ لے گا، شعبان میں یاد ہو جائے گا، اور رمضان میں سنا دے گا، اور شوال میں بھلا دے گا، اور قیامت رمضان میں نہیں آئے گی، یہ بات تو پکی پکی ہے۔ قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عاشورہ کے دن آئے گی، محرم کا مہینہ ہوگا، تو یہ جو رمضانی حافظ ہوگا جس نے صرف تراویح سنانے کے لیے قرآن کو یاد کیا، تو وہ تو شوال میں بھلا چکا ہوگا، اور شوال کے بعد ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، تب نہ محرم آئے، تو قیامت قائم ہوگی۔ اس کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، تو پہلے ہی پارے کے یا بنی اسرائیل اذکروا میں اٹک کر کے رہ جائے گا، اس لیے کہ یہ تو رمضانی حافظ ہے۔ بس میرے بھائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے مالا مال کیا ہے انہیں رمضانی حافظ نہیں ہونا چاہیے، کل وقتی حافظ ہونا چاہیے، ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں مدرسہ اسلامیہ قرآنیہ سمرا مغربی چمپارن میں حفظ کا بہت مشہور مدرسہ ہے، بڑا مدرسہ، تو اس کے بانی تھے حافظ بادشاہ۔ حافظ بادشاہ کے والد نے ایک بار پوچھا کہ بیٹا تم کو قرآن کیسا یاد ہے؟ تو حافظ بادشاہ نے اپنے والد سے کہا ابا آپ کو کیسا یاد ہے؟ کہا کہ مجھے تو پورا قرآن سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے۔ تو بیٹے سے پوچھا بیٹا تم کو کیسا یاد ہے؟ تو فرمایا کہ پورا قرآن بسم اللہ کی طرح مجھے۔ یہ ہے حفظ قرآن۔ اور قرآن کریم کو اس طرح یاد رکھنے کی برکت 62 یا 63 میں ان کا انتقال ہوا حافظ بادشاہ، اور 67 میں ان کی قبر کھل گئی پانی کے کٹاؤ سے، تو پورا جسم ان کا سلامت تھا، کفن بھی سڑے نہیں تھے۔
5-7 سال کی مدت کم نہیں ہوتی. یہاں تو 3 ہی دن کے بعد یہ علماء لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا تو اب نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ پھٹ گیا ہوگا. اور اتنے سالوں میں جنازہ صحیح سالم ہے. یہ قرآن کریم کی عظمت کی برکت ہے. قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے جسم نے کی اور مٹی نے جسم کو نہیں کھایا. تو میرے بھائی بچے کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا تو رمضانی حافظ ہوگا تو بیچ ہی میں گڑبڑا جائے گا. اس لیے پکا یاد ہونا چاہیے قرآن کریم اور ایسا یاد ہونا چاہیے کہ آدمی پوری زندگی اس کو پڑھ سکے اور بھلائے نہیں. اب بیٹا تو چلا جائے گا حافظ صاحب پڑھتا جا چڑھتا جا. والدین کو کیا ملا؟ یہ لڑکا ڈاکٹر انجینئر بنتا تو کوئی زیادہ کما کے لاتا چاہے باپ کو بعد میں گالی ہی بکتا لیکن لاتا تو پیسہ. اب یہ مولانا حافظ صاحب کو کیا ملنا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اس کے والدین کو مرصع تاج پہنایا جائے گا قیامت. اب جس کے سر پہ تاج مرصع ڈالا جائے گا تو اس کو جنت میں بھیجا جائے گا کہ جہنم میں بھیجا جائے گا؟ جنت میں بھیجا جائے گا. تو بیٹا پڑھتا جا چڑھتا جا چلا گیا جنت میں. والدین کو اللہ نے پورے اکرام کے ساتھ تاج پہنا کر کے جنت میں بھیج دیا. دادی کا کیا ہوگا؟ بیچاری حلوہ بنا بنا کے دیتی تھی بیٹا کو پوتا کو. نانی کا کیا ہوگا؟ وہ بیچاری حلوہ بنا کر کے جاتا تھا تو پیسے دیتی تھی کہ بولا رکھ لا کچھ کھا لیا ناشتہ کر لیا. نانا کا کیا ہوگا؟ دادا کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لڑکا جو حافظ ہوا ہے اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی. اگر کوئی اپنے عمل سے جنت میں جا رہا ہے وہ نہیں شمار ہے اس میں. یہ اسپیشل کارڈ ہے حافظ صاحب کو. دادی جہنم والی لائن میں لگی ہوئی. اب یہ پوتا پوچھے گا کہ دادی کہاں جا رہی ہے؟ کہا رہے وہ جہنم والے میں جا رہے. کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا رہے زندگی میں اللہ کی نہ ماننا تو فیصلہ جہنم کا ہو گیا. اب یہاں تو کوئی اپائے نہیں ہے, یہاں تو جانا ہی جانا ہے. تو پوتا وہ اسپیشل کارڈ حافظ والا دکھائے گا کہ دادی جان یہ کارڈ میرے پاس ہے اور اس کارڈ کی بدولت میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا. اب آپ سوچئے کہ اس دادی کو کتنی خوشی ہو کہ جہنم جاتے جاتے وہ جنت میں اب جا رہی ہے. اس نانی کو کتنی خوشی ہوگی, اس دادا کو کتنی خوشی ہوگی, اس نانا کو کتنی خوشی ہوگی, اس بھائی کو کتنی خوشی ہوگی کہ اب ہم جہنم میں جانے سے اس بچے کے اسپیشل حافظ کارڈ سے بچ گئے جہنم میں جانے سے. تو میرے بھائی ایک بچہ خاندان کا حافظ کیا ہوا کہ پورے خاندان کے لیے جنت کا ٹکٹ نکل گیا. باپ ماں تو ایسے ہی باپ ماں ہونے کی وجہ سے چلے گئے, بیٹا حافظ ہونے کی وجہ سے چلا گیا. اب خاندان میں 10 آدمی ہوتا کہاں ہے؟ جب سے سرکار نے یہ کہا کہ 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے اور پہلا بچہ ابھی نہیں اور 2 کے بعد کبھی نہیں, تو 10 آئے گا کہاں؟ اب تو 10 آتا ہی نہیں خاندان میں. تو ایک بچہ حافظ ہو گیا تو پورے خاندان کے جنت کا ٹکٹ نکل گیا. آپ سوچئے کتنا بڑا کام ہوا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا صاحب یہ بچہ کھائے گا کیا, کہاں سے آئے گا؟ اور وہی آدمی جو یہ کہتا ہے کہ مولانا بچہ کہاں کھائے گا, میرا بیٹا مدرسے میں پڑھائیں گے, تو وہی باہر میں کہتا ہے کہ مولوی بہت کھاتا ہے. کہتا ہی نہیں کرتا مولوی بہت. ارے بابا تو مولوی بہت کھاتا ہے تو تیرا بیٹا بھی مولوی بن جائے گا تو اس کو بھی بہت کھانے کو ملے گا. تو اپنے بیٹے کے بارے میں کہے گا کہ کھائے گا کیا,
اور مولوی کے بارے میں کہے گا بہت کھاتا ہے. اگر مولوی اس طرح بہت کھاتا ہے، تیرا بیٹا بھی مولوی ہو جائے گا تو وہ بھی بہت کھانے کو ملے گا. کھانے کا معاملہ تو اللہ سے جڑا ہوا ہے. ہمارے کھانے سے تو کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے گھر میں دنیا بھر کے سامان کھا نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا ہے تو فٹ پاتھ کے لوگوں کو، رکشا پکڑوں کو، مزدوروں کو، کھرپی اور کداری چلانے والوں کو کھلاتا ہے. اور اس مولوی کو بھی کھلاتا ہے جس کو آپ لوگ تنخواہ کم دیتے ہیں. کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا؟ پورا محلہ مولوی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ اس کو تو 5,000 ہم دیتے ہیں، یہ اتنے ٹھسے سے رہتا کیسے؟ آپ کی جیب کاٹتا ہے کیا؟ 50,000 روپیہ کماتا ہے اور مولوی کے ٹھسے کو دیکھ کر کے سوچتا ہے کئی علاقہ کہاں سے ہے؟ چوری کرتا ہے کیا؟ خوب اچھی طرح اس بات کو جان لیجئے کہ یہ مولوی، یہ حافظ، یہ امام، یہ اللہ کے کلام کا دربان ہے. چھوٹے چھوٹے سیٹھ جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک مکھی مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، وہ جب اپنے باڈی گارڈ کو رکھتا ہے تو تنخواہ کے ساتھ کپڑا ٹھیک ٹھاک رکھنے کا مینٹیننس دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ کرچ نہ ٹوٹے. داروغہ اور پولیس کی وردی کو آپ دیکھیے، کرچ نہ ٹوٹے. جو سیٹھ دربان کو رکھتا ہے تو کھانے کا نظم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کپڑے کا نظم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے سیٹھ جن کی حیثیت مکھی مچھر کے پر کے برابر اللہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ اپنے دربانوں کا، اپنے باڈی گارڈ کا اتنا خیال رکھتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس اللہ کے بارے میں جو احکم الحاکمین ہے، جو پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں؟ وہ اپنے دربان کو بھوکا رکھے گا کیا؟ وہ اپنے دربان کو کپڑے نہیں دے گا؟ وہ اپنے دربان کو گاڑیاں نہیں دے گا؟ چھوٹے چھوٹے سے ذکر کرتے ہیں. اللہ تو احکم الحاکمین ہے. اللہ کے کلام کا جو دربان بن گیا، اللہ اس کی ساری ضرورتوں کی تکمیل کرے گا، چاہے آپ 5,000 دیں. اس لیے اس کے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ جیب کاٹ کے نہیں لاتا ہے. اللہ انتظام. کبھی کوئی مولوی آپ کے یہاں جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں فلاں چیز کھلائیے، کبھی نہیں کہتا. لیکن جب وہ آپ کے دروازے پہ پہنچتا ہے تو جو اچھا سے اچھا کھانا آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں، آپ بنا کر کے اس کو کھلاتے ہیں. کون ڈالتا ہے آپ کے ذہن میں؟ اللہ ڈالتا ہے کہ میرے کلام کا دربان تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، تیری ذمہ داری ہے کہ میرے کلام کے دربان کا احترام کر. اور گھر میں صلاحیت کے اعتبار سے، استطاعت کے اعتبار سے جو اچھا سے اچھا کھانا ہو سکتا ہے وہ مولوی کو آپ پیش کرتے ہیں، چاہے پیچھے میں آپ گالی ہی بکتے. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ گھر میں جو سب سے اچھی چادر ہوتی ہے، جو آپ کی بیوی اپنے بھائی کے آنے پر بھی نہیں نکالتی ہے، حضرت آ گئے آپ کے دروازے پر تو بیوی کہے گی کہ وہ نیکی والی چادر جو ٹرنک میں رکھی ہوئی ہے وہ نکالیے حضرت کے لیے. اس نے بھائی کے لیے نہیں نکالا، لیکن اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ میرے کلام کا دربان تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، تیری ذمہ داری ہے کہ اسے اچھی جگہ رکھ، اچھا بستر دے، اچھا کھانا دے. اللہ کے دربان ہونے کی وجہ سے یہ فائدہ. میرے پاس کوئی گاڑی آج تک نہیں ہے. ایک بار میں نے ایک اسکوٹر غلطی سے خرید لیا تھا، تو میں اپنے شہر میں جا رہا تھا تو ایک آدمی نے پکڑا میری گاڑی،
مفتی صاحب گاڑی خریدی آپ نے؟ اب وہ ایسا کہہ رہا تھا جیسے میں نے کوئی گناہ کا کام کر لیا. ارے گاڑی خریدی کون گناہ کا کام کر لیا؟ میں نے کہا تم کو ایسا بولتا ہے جیسے گناہ کا کام کیا میں نے. کہا کہ حضور گناہ ثواب ہم نہیں جانتے، وہ تو آپ لوگوں کا کام ہے، آپ بتائیے گا. مجھے اعتراض ہے آپ کا. کیا اعتراض ہے؟ کہا کہ اللہ نے کام بانٹا ہے، عمرا کے ذمہ داری خریدنے کا کام کیا اور علماء کے ذمہ داری چڑھنے کا کام کیا. آپ نے میرے کام میں دخل کیوں دیا؟ یہ گاڑی خریدنا آپ کا کام نہیں، میرا کام ہے. آپ کا کام تو چڑھنا ہے. سارے اکابر علماء ان گاڑیوں پہ چڑھتے ہیں جن پر چڑھنے کے لیے بعض لوگ، عام لوگ سوچتے ہیں. گاڑی خرید کر کے لاتا ہے، کہتا ہے حضرت پاؤں رکھ دیجئے گاڑی کی عمر بڑھ جائے. گاڑی خرید کر کے لاتا ہے، کہتا ہے حضرت 1 مہینہ آپ چڑھ لیجئے اس کی عمر بڑھ جائے گی. اور یہ تو بڑے بڑے لوگ تو بہت بڑے ہیں. میرے جیسا چھوٹا آدمی راکٹ چھوڑ کر کے ساری نئی گاڑیاں، ہیلی کاپٹر سب پہ الحمدللہ چلتا ہے. ابھی چھوٹا موٹا دربان جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو تو اللہ اس طرح نوازتا ہے. اور جو بڑا بڑا دربان ہے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے صاحب؟ یقین تو ہو آپ کے اندر کہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اور اللہ کے کلام کا جو دربان ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو ساری سہولتیں فراہم کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مولوی جس خدشے سے رہتا ہے اس کے سلسلے میں آج آپ کا ذہن صاف ہو گیا ہوگا کہ یہ کیوں اس خدشے سے رہتا ہے. تنخواہ تو 5,000 دے رہے ہیں. اللہ کے کلام کا دربان ہے، اس لیے اللہ اتنا اکرام اور احترام کرتے ہیں. اس کو عظمت دیا، اس کو فضیلت دی اللہ تعالی. آپ بہت بڑے سیٹ ہو سکتے ہیں لیکن امام آپ کا وہی ہوتا ہے جس کو آپ بہت کم تنخواہ میں رکھتے ہیں اور وہ آپ کو نماز پڑھاتا ہے. آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بڑھ جائیے گا، بڑھ جائیے گا تو یہ علماء محنت کرتے نمازیں نہیں. علماء کہتے ہیں کہ اگر امام کے آگے بڑھ گیا تو مقتدی کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو آپ کو اگر اپنی نماز صحیح کرانی ہے تو امام کے پیچھے ہی رہنا. ہاں مر جائیے گا تو آگے رکھا جا سکتا ہے، لیکن مر جانے کے بعد آپ کس کام کے رہ گئے ہیں اب تو اللہ کے یہاں پتہ چلے گا. تو میرے بھائی، یہ بچے جنہوں نے قرآن کریم یوز کیا بڑے قیمتی ہیں. جب نسبت کپڑے کو لگنے سے عظیم ہو جاتی ہے تو جس مدرسے کا قیام قرآن کریم کی نسبت پر ہو گیا ہوگا تو وہ مدرسہ عظیم ہوگا کہ نہیں؟ اس کی عزت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس کی مالیات کے لیے فکر بندی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم محبت سے دیکھ تو سکتے ہو. اس کا بھی ثواب ہے کہ ہماری نسبت پر ایک چیز قائم ہے، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا. بس میرے بھائی، یہ بچے جو قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، وقت ہو جائے تو بتا دیجیے گا بھائی. 1:12 ہوا. اب آپ دیکھیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ہمیں دیا قیامت تک کے لیے، اور قیامت کے بعد بھی اگر کسی کتاب کا وجود ہوگا اور جنت میں پڑھنے کی بات ہوگی تو یہی قرآن کریم ہے، دوسری کوئی کتاب نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا.
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ ساری کتابیں اللہ نے جو بھیجی، سارے صحیفے جو اللہ نے بھیجے بدل دیے گئے، لیکن یہ کتاب نہیں بدلی جا سکی۔ کوششیں لوگوں نے کم نہیں کی، لیکن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اس کو کون مٹا دے گا صاحب؟ نہیں مٹا سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حافظوں کے ذریعے قرآن کریم کے الفاظ کو محفوظ کروایا۔ پوری دنیا سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر قرآن کریم کے نسخے ختم کر دیے جائیں تو یہ جو سینوں میں نسخے محفوظ ہیں یہ پھر بے آئے گی، اس کو نقل کرنے پر قادر ہیں اور قرآن کریم محفوظ رہے گا، مٹایا نہیں جا سکتا، خود مٹ گیا۔ ارے وسیم رضوی کہتا تھا نا کہ 26 آیتوں کو ختم کرو، خود ختم ہو گیا، ہندو ہو گیا، اور دھرم سنسد ہریدوار میں جو تماشے کیے بعد میں گرفتار بھی ہو گیا۔ تو اللہ کے کلام کو چھیڑو گے تو اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ بڑا غیور ہے، نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ محفوظ کر، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پڑھنے کے طریقے کو محفوظ کیا۔ یہ جو قرائے کرام ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کس طرح قرآن پڑھا جاتا تھا۔ ہمارے قرائے کرام پڑھنے کے انداز کو محفوظ کیا، الفاظ کے حروف کے مخارج کو محفوظ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت پیدا کی کہ قرآن کریم کا مخرج، قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی اور اس کے پڑھنے کا لہجہ بھی محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت پیدا کی جنہوں نے قرآن کریم کے معنی ہمیں سمجھائے، مفسرین کی جماعت، کس آیت کا کیا معنی ہے، کس لفظ کے کیا معنی، یہ مفسرین نے تفسیر کر کر کے ہمیں بتا دیے، قرآن کریم کے معنی بھی محفوظ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے محدثین کو پیدا کیا تاکہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے معنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ ہم تک پہنچے۔ تو محدثین نے بھی قرآن کریم میں کہاں پر روکا جائے گا، کہاں پر نہیں روکا جائے گا، کہیں پر لا لکھا ہوا ملے گا، کہیں پر میم لکھا ہوا ملے گا، کہیں پر وقف لازم ملے گا، کہیں پر وقف عارض ملے گا، پڑھتے وقت کہاں پہ ٹھہرنا ہے اس کو بھی محفوظ کر دیا، سب کر دیا۔ اور ایک بات سن لیجیے، علماء کی اس مجمع میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے لکھنے کا طریقہ بھی اللہ نے محفوظ کر دیا۔ ایسا نہیں کہ معنی ہی محفوظ، ایسا نہیں کہ الفاظ ہی محفوظ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے معنی، قرآن کریم کے لکھنے کے طریقے کو بھی محفوظ۔ سورہ فاتحہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، مالک یوم الدین، مالک الف سے لکھا جاتا ہے، سب جگہ آپ جانتے ہیں، عربی میں بھی اردو میں بھی لکھا جائے گا۔ پوری دنیا میں مالک کا عربی میں الف سے لکھا جاتا ہے، لیکن اس سورہ فاتحہ میں جو مالک ہے وہ الف کے ساتھ نہیں ہے۔ دو آدمی ایک لفظ کو لکھتا ہے تو لکھنے میں بدل جاتا ہے۔ دربھنگا کوئی الف سے لکھتا ہے، کوئی ہے سے لکھتا ہے، کوئی تشتری تو سے لکھتا ہے، کوئی تیز سے لکھتا ہے۔
کوئی طوطا توڑ سے لکھتا ہے، کوئی تیز سے لکھتا ہے، لیکن میرے بھائی قرآن کریم کے لکھنے کے انداز کو بھی اللہ نے محفوظ کیا، اس لیے خربوں کی تعداد میں پوری دنیا میں قرآن کریم لکھے گئے، کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ مالک کو الف کے ساتھ رکھتے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے چھوٹی بڑی سب چیزوں کو محفوظ کر دیا، لہذا عربی میں آدھے لام سے لکھا جاتا ہے، اردو میں بھی آدھے لام سے لکھتے ہیں، لیکن ما لہذا میں جہاں پر یہ لہذا ہے الٹ کے دیکھیے گا پورے لام سے لکھا ہوا ہے جو مال والا لام ہے۔ آج تک کسی نے ہمت نہیں کی کہ لہذا کو آدھے لام سے کر دے، اس لیے کہ لہذا کا رسم الخط تو آدھے لام ہی ہے، تو لکھنے کا انداز ساری چیزیں محفوظ۔ اب میرے بھائی قرآن کریم کا سب کچھ تو محفوظ ہو گیا ہے، ہمیں بھی کچھ کرنا تھا، ہم بھی قرآن والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، تو قرآن کریم کے جو احکام تھے اسے ہم کو اپنے عمل سے محفوظ کرنا تھا، قرآن کریم کے اعمال کو، احکام کو ہمیں اپنے عمل سے محفوظ کرنا تھا، اسی میں ہم کمزور پڑ گئے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ہم نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں سر جھکانے شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بوڑھے ہو گئے تو ان کے لیے کانڈھا بن جاؤ، سہارا بن جاؤ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کو اف نہ کہو، انہیں مت جھڑکو۔ لیکن آج ہمارے والدین ہمارے گھروں میں سسک رہے ہیں، سارے کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، باپ کے پاس بیٹھ کر کے دلجوئی کے چند کلمات کہنے اور تھوڑا ان کی ہمت افزائی کرتے رہنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنی نگاہیں نیچی رکھو، ہم بازاروں میں چلتے ہوئے کتنی آنکھیں سینکتے ہیں، ہر آدمی سوچ سکتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ عورتوں کے پردے پر ہم نے خوب باتیں کی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مردوں کو آنکھ نیچی رکھنے کا حکم اللہ نے پہلے دیا ہے اور عورتوں والی آیت بعد میں ہے۔ ہماری ساری توجہ عورتوں کی طرف ہوتی ہے، آپ اپنی آنکھوں کی بھی تو فکر کیجئے، ہم نے قرآن کو یہاں بھی چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا تھا یتامہ کے مال کے قریب مت جاؤ، ہمارے یہاں جو کمزور ہوتا ہے اس کے مال کو ہڑپ کرنے کا ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ مسجدوں کی زمینیں ہڑپ ہوتی ہیں، اوقاف کی زمینیں ہڑپ ہوتی ہیں، قبرستان کی زمینیں ہڑپ ہوتی ہیں، دوسرے تو کرتے ہی ہیں، ہم بھی کوئی پیچھے نہیں۔ اور میرے بھائی اللہ نے کہا تھا کہ ذات برادری یہ عظمت کی بات نہیں ہے، بڑا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے برادری کی بنیاد پر تفریق پیدا کر کے قرآن کریم کے اس حکم کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا تھا غیبت نہ کرو، اللہ نے کہا تھا توبہ مت کرو، اللہ نے کہا تھا وعدہ خلافی مت کرو، اللہ نے کہا تھا زنا مت کرو، اللہ نے کہا تھا کہ وعدے پورا کیا کرو۔ ہم نے قرآن کریم کو لوگوں چھوڑ دیا۔ اب قرآن کریم کی نسبت جس کو لگ گئی وہ عظیم ہوتی ہے، ہم نے تو اس نسبت ہی کو چھوڑ رکھا ہے، تو ہماری کٹائی ہوگی کہ نہیں؟ ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں رسوا ہو رہے ہیں؟ ہمیں کیوں پریشانیوں کا سامنا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو لوگوں چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم سے جڑ جائیے، آپ عظیم ہو جائیے گا، آپ بچ جائیے گا۔ قرآن کریم پر اگر عمل شروع کر دیجئے گا تو بچ جائیے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ تو سب سے اچھا حفاظت کرنے والا ہے۔
کون اللہ کے مقابل میں آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تدبیریں وہ بھی کرتے ہیں اور تدبیریں اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ اچھی تدبیر کرنے والا ہے. بس میرے بھائی اس مجلس میں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ حفاظ کرام کی عظمت کو سمجھیے، مدارس اسلامیہ کی عظمت کو سمجھیے، قرآن کریم پر کام کرنے والوں سے محبت کیجیے اور قرآن کریم سے اپنے کو جوڑیے. علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب